لاہور پر بھارتی حملے کے بعد 6 ستمبر 1965 کو فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان نے ریڈیو پاکستان پر تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عزیز ہم وطنوں، 10 کروڑ پاکستانی عوام کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے کسی رسمی اعلان جنگ کے بغیر ہی اپنی روایتی بزدلی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی افواج کو پاکستان کی مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ دشمن کو دندان شکن جواب دیں اور بھارتی سامراجیت کو کچل کر رکھ دیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس کلمات بسے ہوئے ہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپوں کے دہانے ہمیشہ کے لیے سرد نہیں ہو جاتے۔ بھارتی حکمران نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستانی عوام جو اپنے عقائد کی سربلندی اور اپنے مقصد کی صداقت پر ایمان کامل رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر فرد واحد کی طرح متحد ہو کر دشمن کے خلاف جنگ آزما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پوری قوم کو بالکل پرسکون رہنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فریضہ ادا کرنا ہے، جس کے لیے عقیدے کی پختگی اور والہانہ سپردگی درکار ہے۔ خدائے بزرگ و برتر اپنی رحمت بے پایاں سے ہمیں کامیابی نصیب کرے گا۔ حق کی فتح ہوگی۔ دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ شکست اور تباہی اس باطل کا مقدر بن چکی ہے جس نے تمہاری سرحد پر سر اٹھایا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مردانہ وار آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ صدر ایوب خان کی تقریر سننے کے بعد پوری قوم سروں پر کفن باندھے ارض پاک کے دفاع کے لیے باہر نکل آئی۔ 7 اور 8 ستمبر 1965 کی درمیانی شب بھارت نے سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کر دیا۔ بھارت کی کور نمبر 1 آرم ڈویژن نمبر 1، ماؤنٹین ڈویژن نمبر 6، انفینٹری ڈویژن نمبر 26 اور انفینٹری ڈویژن نمبر 14 یعنی 4 ڈویژن کی افواج نے اس حملے میں حصہ لیا اور دونوں اطراف سے حملہ کر کے سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ پورا جنگی محاذ 31 میل سے زائد لمبا تھا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے انفینٹری ڈویژن نمبر 14 کو مسلسل حملے کر کے راستے میں ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 26 کو جموں سیالکوٹ روڈ سے پیش قدمی کرتے ہوئے سیالکوٹ شہر پر قبضہ کرنا تھا۔ سیالکوٹ شہر پاک بھارت سرحد سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ راستے میں کوئی نہری رکاوٹ بھی نہیں، اسی لیے بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے سیالکوٹ پر قبضہ کر لے گا۔ بھارت کے ماؤنٹین ڈویژن نمبر 4 اور آرمرڈ ڈویژن نمبر 1 نے مل کر چوئنڈا پر قبضہ کرنا تھا اور پھر پسرور سیالکوٹ روڈ سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ جانا تھا، جبکہ سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد فرسٹ کور نے سیالکوٹ وزیرآباد روڈ سے ہوتے ہوئے وزیرآباد کے مقام پر جی ٹی روڈ کو کاٹ کر بنیادی آمد و رفت کو معطل کرنا تھا۔ پاک فوج کی کور نمبر 1 کے ذمے سیالکوٹ شہر کے دفاع کی ذمہ داری تھی۔ یہ کور انفینٹری ڈویژن نمبر 15 اور 7 اضافی بٹالینوں پر مشتمل تھی، جبکہ انفینٹری ڈویژن نمبر 15 4 بریگیڈز پر مشتمل تھا۔ بھارت کا فرسٹ آرم ڈویژن پاکستان کی سرحد چوکیاں اور توپ خانہ تباہ کر کے چوئنڈا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل نثار احمد خان کمانڈنگ افیسر 25 کیولری کو بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی روکنے کا حکم ملا۔ اسی طرح پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈنگ افیسر محمد جوید خان کو بھی کیولری ریجمنٹ کے عقب میں جا کر چوئنڈا کا دفاع کرنے اور وہاں پر ایک مضبوط مرکز قائم کر کے انفینٹری کمپنیاں اور ٹینک سکواڈن آگے بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ 25 کیولری ایک ٹینک ریجمنٹ میں 45 ٹینک تھے، جن کے 3 سکواڈن کی کمان ایک میجر کر رہا تھا۔ 8 ستمبر کی جنگ میں دشمن کے بہت سے ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ نے بھی حصہ لیا اور چوئنڈا کی طرف سے دشمن کو پیچھے دھکیل کر دفاع کو مضبوط کیا۔ 8 ستمبر کو ٹینکوں کی لڑائی میں پاکستان کے 12 ٹینک تباہ ہوئے۔ اس میدان جنگ میں کسی مزید ٹینک ریجمنٹ کے لائے جانے کی کوئی امید نہیں تھی، اسی لیے ٹینکوں کے 3 سکواڈنوں کو 2 میں تشکیل دے کر دفاعی لائن پر ٹینکوں کے مورچے کھود کر دفاعی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ ٹینکوں کی اس لڑائی کے پہلے روز دشمن کے جو ٹینک مال غنیمت میں پاکستان کے ہاتھ لگے، ان میں سے ایک ٹینک سے بھارتی فوج کا جنگی منصوبہ بھی ملا، جس سے معلوم ہوا کہ بھارت نے ایک آرمڈ ڈویژن سے چوئنڈا پر حملہ کیا تھا،
جس کو روکنے کے لیے پاک فوج کی صرف ایک آرمڈ ریجمنٹ اور ایک انفینٹری ریجمنٹ نے کارروائی کی تھی۔ چونڈا کے میدان میں دشمن 600 ٹینک کے ساتھ حملہ آور ہوا، جبکہ پاکستان کے صرف 45 ٹینک اس لڑائی میں شامل ہوئے تھے۔ جنگی ماہرین کے مطابق یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ ٹینکوں کی اس لڑائی میں لانس دفاعدار عطا محمد نے ایک ٹینک سے یکے بعد دیگرے فائر کر کے دشمن کے 4 ٹینک اس طرح تباہ کیے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ٹینکوں کی اس لڑائی میں دشمن کے درجنوں ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ بھارتی 8 ٹینک سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے بھارتی فوجیوں کے جوتے بھی راستے میں ملے، جو غالباً زیادہ تیز بھاگنے کے باعث اتارے گئے تھے یا اتر گئے تھے۔ ٹینکوں کی اس لڑائی میں بھارت کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔